السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی موت کی دو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، وہی دو نشانیاں میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ان دو حدیثوں کو غور سے سنیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ پہلی نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا اور اچھائی کا ارادہ فرماتا ہے تو موت سے پہلے اسے اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو پہلی نشانی، اچھے اعمال کرنے کی توفیق مل جانا موت سے پہلے۔ دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آتا ہے۔ یہ دوسری نشانی حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، پہلی جو نشانی ہے نا، اچھے اعمال کی توفیق مل جانا۔ ویسے تو ہمیں اور آپ کو اپنی ساری زندگی میں اچھے اعمال کرنا چاہیے، لیکن موت سے پہلے اپنے اچھے اعمال کو اور بڑھا دینا چاہیے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ موت کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، اسی لیے اچھے اعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اور اچانک کی موت جو آتی ہے نا، اس میں تو آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کوئی گھومنے جا رہا ہے، کوئی سفر کر رہا ہے، کوئی گھر پہ بیٹھا ہو، اچانک سے موت آ گئی۔ ویسے تو آدمی کو احساس ہو جاتا ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں، اب میرا آخری وقت چل رہا ہے، اب میں زیادہ دن نہیں بچوں گا۔ تو جب یہ احساس ہو جائے یا کوئی بڑی بیماری میں کوئی مبتلا ہو جائے تو موت سے پہلے احساس ہو جائے گا کہ اب میں بچوں گا نہیں، میرا آخری وقت چل رہا ہے، فیل ہو جاتا ہے آدمی کو خود ہی۔ تو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنا چاہیے، یہ پہلی نشانی ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہی کسی کو نہ ملے؟ اگر میری زبان سلامت ہے، میں اللہ کا نام لے سکتا ہوں، میں نماز پڑھ سکتا ہوں، میں اللہ کی خوب عبادت کر سکتا ہوں، تو یہ اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہوئی ہے۔ اب میں اللہ کی ملی ہوئی توفیق پر عمل نہیں کر رہا ہوں تو یہ میرا اپنا فالٹ ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مان لیجیے کوئی آدمی کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اس کو پتہ چل گیا میں بچوں گا نہیں، ڈاکٹروں نے کہہ دیا بھائی آپ بچو گے نہیں، یا خود ہی فیل ہو گیا کہ اب میں زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گا۔ اب وہ نماز پڑھ سکتا ہے پھر بھی نہیں پڑھ رہا ہے، وہ قرآن پڑھ سکتا ہے پھر بھی نہیں پڑھ رہا ہے، وہ اللہ سے دعائیں مانگ سکتا ہے پھر بھی نہیں مانگ رہا ہے، وہ صدقہ کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کر رہا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے تو اس کو توفیق ملی ہوئی ہے، لیکن یہ عمل نہیں کر رہا ہے، تو یہ اس کا اپنا فالٹ ہے۔ اسی لیے جب ایسی کنڈیشن پیش آ جائے، لگے کہ اب بچنا نہیں ہے، تو پھر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ پہلی نشانی اچھی موت کی یہ ہوتی ہے کہ موت سے پہلے اچھے اعمال کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ اچانک سے موت آ جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں صدقہ کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ جو ہے نا انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ اور اچانک کی جو موت ہوتی ہے نا، وہ اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ اچانک کی موت میں آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں مل پاتی، عبادات کی توفیق نہیں مل پاتی۔ اسی لیے اچانک اور حادثے کی موت سے پناہ مانگنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ دوسری کہ موت کے وقت مومن کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، خود بھی میں نے اپنے نانوں کو دیکھا ہے کہ موت سے پہلے ان کا وقت قریب تھا، بہت عبادت کرتے تھے، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے، اور جب ان کا وقت آیا موت کا تو ان کی پیشانی پر پسینہ تھا۔ یہ مومن کی اچھی موت کی علامت ہے، اسی لیے خوب اعمال کرنا چاہیے اور اللہ سے اچھی موت کی دعا بھی مانگنا چاہیے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم اس کو دفنانے میں اتنی دیر کر دیتے ہیں، اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں اس کو کفن دفن میں کہ بعض دفعہ جو ہے نا باڈی پھول جاتی ہے، بعض دفعہ جو ہے نا باڈی کے اندر سے بو آنے لگتی ہے، بعض دفعہ چہرے کا، باڈی کا کلر چینج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اسی لیے ویسے تو ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ جو علامات حدیث میں بیان کی گئی ہیں، یہ اچھی موت کی نشانیاں ہیں، اس پر ہم زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔